السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ حسین اور دل نشین پروگرام جو ہمارے بھائی مولانا ابو بکر وٹو حفظہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر منعقد کیا ہے، اس پروگرام میں آپ مجھ سے قبل میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق اظہر حفظہ اللہ، اور ہمارے شیخ عبد القہار حفظہ اللہ کی فکر انگیز گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔
میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اہل حدیث کانفرنس میں میں آپ احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری صدا کیا ہے، ہمارا آوازہ کیا ہے، ہماری للکار کیا ہے، ہماری پکار کیا ہے، ہماری صدا کیا ہے۔ یاد رکھنا، مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے۔ دنیا کو بتاؤ جا کے کہ مسلک اہل حدیث نام ہے یا رب کے قرآن کا یا جناب محمد کے سچے فرمان کا۔ آئیے پھر قرآن کریم کی طرف توجہ کیجئے۔ یہ جو قرآن پڑھایا گیا ہے، یہ جو حدیث پڑھائی گئی ہے، عزم کر لو، قرآن و سنت کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، انہیں ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہماری ہے، لوگ فیضان سنت ہاتھ میں لیے ہوئے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اس کو پڑھتے اور سناتے ہوئے نہیں شرماتے۔ لوگ فضائل اعمال ہاتھ میں لیے ہوئے، فیضان سنت ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں شرماتے، اور ہم کتاب و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اہل حدیثو اٹھو،
اس سچی اور سچی دعوت کو لے کے میدان عمل میں نکلو اور دنیا کو بتا دو اہل حدیث کا ایک بچہ بھی جب تک زندہ ہے ہم پاکستان کی گلی گلی میں کتاب و سنت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے اور کتاب و سنت کے جھنڈے ملک میں لہرا کے رہیں گے۔ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، قائد اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ آئیے سنیے ذرا ہماری دعوت کیا ہے، ہم لوگوں کو کس طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے قل، میرے محبوب کہہ دیجئے، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، میرے رسول کہہ دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ اور میرے مسلک کو گالی دینے والوں، میرے مسلک پہ تبرہ کرنے والوں، میرے مسلک پہ کیچڑ اچھالنے والوں، میرے مسلک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، ذرا قریب آؤ، ہم دیکھو دعوت کیا دیتے ہیں، دیکھو ہمارا پیغام کیا ہے، دیکھو ہماری آواز کیا ہے۔ کہا قل، کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں نہانا نہیں چھوڑنا، تمہیں دنیا سے لا تعلقی کو اختیار نہیں کرنا، تمہیں گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنا، تمہیں ان قصبات و دیہات کو چھوڑ کے جنگلوں کا رخ نہیں کرنا، تمہیں نہانا نہیں چھوڑنا، تمہیں لوگوں سے بات کرنا نہیں چھوڑنا، تمہیں ہائے ہائے دنیا سے لا تعلق نہیں ہونا، بلکہ اس کا ایک ہی سبب، ایک ہی ذریعہ ہے۔ اگر تم میرے لاڈلے، میرے پیارے، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کر لو، میں محمد کی پیروی کر لو۔ میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا کہتے ہیں ہم، کس کی پیروی کرنی ہے؟ بولو۔ ہم نہیں کہتے کسی کو کہ یارو ہمارے بڑوں کی پیروی کر لو، بڑے ہمارے پاس بھی ہیں، اللہ کی قسم کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کوئی اہل حدیث تمہیں اپنے بڑوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائے گا۔ میں تمہیں غزنویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاؤں گا، میں تمہیں روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاؤں گا، میں تمہیں لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاؤں گا، میں تجھے سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جاؤں گا۔ ذرا ہمارے قریب تو آ، ہم یہ سارے دروازے چھڑوا کر تمہیں اس دروازے پہ لے کے جائیں گے، اور جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، عمر فاروق کو ہائے ہائے عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، ائمہ کو امامت ملی ہے، میں اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جس کے دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ مجھے بتلاؤ وہ دروازہ کس کا ہے؟ کوئی بتائے وہ دروازہ امام ابو حنیفہ کا نہیں، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل کا نہیں، وہ دروازہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد کا ہے صلی اللہ۔ ہم کس دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں، ان بچوں کو جن کو تم نے قرآن پڑھایا ہے، ان کو اللہ نے کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں ترغیب دلوا کے جاؤں گا،
تمہیں بتا کے جاؤں گا، سنا کے جاؤں گا۔ فرمایا فاتبعونی، کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارے بولو کیا کرنا ہے؟ اتباع۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے اتباع کسے کہتے ہیں؟ آئیے پہلے اتباع کا معنی سمجھیے، اتباع کا مفہوم سمجھیے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنے کو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ نقش قدم پہ چلنے کو۔ میں نہیں کہہ رہا، لغت کی بہت بڑی کتاب لسان العرب کو کھولیے، لسان العرب کے صفحات پہ ابن منظور نے لکھا، کیا لکھا؟ فرماتے قال الفراء، امام فرا نے کہا۔ جانتے ہو امام فرا کون ہے؟ نحو اور لغت کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ لغت اور نحو کا امام کہتا ہے الاتباع، اتباع کا معنی یہ ہے کیا؟ ان یسیر الرجل، ایک شخص آگے آگے چلے، انت تسیر وراہ، اور تو اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اذا قلت اتبعتہ، جب تو کہے کہ میں نے اس کی اتباع کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فَكَأَنَّكَ كَفَوْتَهُ، کہ تو اس کے نقش قدم پہ چلا ہے، تو اس کے نقش قدم پہ چلا ہے۔ کیا مطلب؟ جو آگے چلنے والے کو کرتے دیکھو وہ کرنا شروع کر دو۔ جہاں جہاں وہ قدم رکھ رہا ہے تم بھی وہی قدم رکھو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں نقش قدم پہ کیسے چلنا ہے۔ ہائے ہائے، آئے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ ادھے بول دیو، کس دے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نہیں، مالک و شافی کے نہیں، احمد ابن حنبل کے نہیں، بلکہ اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو لامثال ہے، جو خوبصورت ہے، بے مثال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم جس کی دنیا میں کوئی مثال، جو حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہرے جو عابد ہے، زاہد ہے، صابر ہے، شاکر ہے، سخی ہے، فیاض ہے، متوکل ہے، بردبار ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جو حاکم ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، لوب والا ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جو رسول خاتم پیغمبراں ہے، شکوہ تاجداراں ہے، فروغ دل ازاراں ہے، انیس دل فگاراں ہے، تب و تابے کوہ فراں ہے، ماہ درخشاں ہے، مصحف یزداں ہے، کلاہ بے کلاں ہے، بہار شبنم سداں ہے، شباب نو بہاراں ہے، ممدوح دو جہاں ہے، کلاہ بے کلاں ہے، رئیس جنود عرشیاں ہے، باعث رحمت فرشیاں ہے۔ اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میری دعوت میں کان لگا، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جو اشرف الانبیاء ہے، شافر سے جزا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب عز و سما ہے، والی بطحا ہے،
محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور جو احمد مجتبی ہے محمد مصطفیٰ ہے۔ جی مینو یہ دسو، روٹی شوٹی کھا لیجیے، یہ کھانی ہے، کھا لیے تسی کھا کے نہیں بول دے تو مولوی تے یہ بھکھے جے، کو پابندی تے نہیں تواڈے بولن تے، پھر تمہیں بولنا ہوگا، تمہیں جاگنا ہوگا، تمہیں بیدار کرنا ہوگا۔ اور اہل حدیثو، اللہ نے تمہیں ایسا سچا اور سچا مسلک عطا کیا ہے کہ اس مسلک جیسا مسلک اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ پھر تم کیوں پریشان ہو؟ پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ پھر تم کیوں خوف زدہ ہو؟ پھر تم نے کیوں سستی اور کاہلی کا لبادہ اڑا ہوا ہے؟ پھر تم نے غفلت کی چادر اوپر کیوں لے رکھی ہے؟ اٹھو، دنیا کو بتا دو، ہم علامہ ظہیر کی طرح، حبیب الرحمن یزدانی کی طرح کٹ جانا گوارا کر لیں گے، مٹ جانا گوارا کر لیں گے، مر جانا گوارا کر لیں گے، اپنی زندگی میں کتاب و سنت پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کریں گے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ، اور بتلاؤ ہماری دعوت لڑائی کی دعوت ہے؟ ہم دنیا کو ساری کائنات چھڑوا کے جناب محمد کا لڑ پکڑوا رہے ہیں، یہ لڑائی کی دعوت ہے؟ ہم دنیا کو قرآن سنا رہے ہیں، محمد کا فرمان سنا رہے ہیں، کہانی کس سے سنانے کے عادی نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایات سنانے کے عادی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے، محمد کا فرمان دے دیا ہے۔ اہل حدیثوں خوش ہوا کرو، کس کی اتباع کرنی ہے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ یارو قرآن و سنت کو اپناؤ۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ بچے، کتنے خوش بخت ہیں یہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، نبی کا فرمان پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جی یہ مسجد میں بھیجیں، یہاں سے کیا ملے گا؟ ان صفوں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، کیا بنیں گے؟ ہم تو انگریزی سکولوں میں بھیجیں گے، وہاں جا کے انگریزی پڑھیں گے، پھر بڑے لوگ بن جائیں گے، اور پھر لوگ ان کے راستوں میں گلاب کے پھول کی پتیاں نچھاور کریں گے۔ مساجد میں بھیجیں گے تو کیا بنیں گے یہ؟ اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ان سکولوں میں بچے پڑھ کر باہر آئیں تو لوگ گلاب کے پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ قاری ابو بکر صاحب کے پاس بچے پڑھنے آئیں، یہاں سے پڑھ کے باہر نکلیں تو آسمان کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کبھی تو نے غور کیا ہے؟ تانے دیتا ہے مساجد کے طلباء کو، مدارس کے طلباء کو، اور تیرے راستے میں گلاب کے پھول کی پتیاں نچھاور ہوں اور ان درویشوں کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نوری فرشتے پر بچھائیں۔ مقابلہ کرتا ہے ان کے ساتھ، پھر کہتے ہیں ہمارے اس انگلش میڈیم سکول میں بچے پڑھ کے سیدھے اسمبلیوں میں جائیں گے، سیدھے اسمبلیوں میں جائیں گے، اس لیے مولوی صاحب وہاں بھیجتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ان سبھا پہ کیا ہے؟
نے کہا بد نصیبو، تمہیں کیا پتا ہے، اگر تمہارے ان سکولوں میں پڑھ کے بچے اسمبلیوں میں جائیں گے، قاری ابو بکر کے پاس مسجد میں ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھنے والے بچے قرآن حدیث پڑھنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کہاں پہنچانا چاہتے ہو بچوں کو؟ پھر کہتے ہیں موازنہ کرتے ہو ان درویشوں کے ساتھ، موازنہ کرتے ہو کتاب و سنت کے طالب علموں کے ساتھ، تمہیں کیا پتا؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، کہتے ہیں ہمارے انگریزی سکولوں میں پڑھ کے لوگ بڑے لوگوں کے جانشین بنیں گے، بڑے لوگوں کے۔ ہم نے کہا بڑے لوگ بتاؤ تو صحیح کون ہیں؟ کہتے ہیں جی زرداری صاحب، عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب۔ میں نے کہا ظالموں، اگر تمہارے سکولوں میں بچے پڑھ کر ان کے وارث بنیں گے اور ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے محمد کے وارث بنیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی ہے؟ اور رحمت کائنات سے بڑا کوئی ہے؟ یہ بچے کس کے وارث بنے ہیں؟ جن بچیوں نے بخاری پڑھی ہے کس کی وارث ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح، اس سے بڑا لا کے تو دکھاؤ۔ اور وہ تو اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اس کے بڑے ہونے کے کیا کہنے، کہ میں اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کے الفاظ میں کہوں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تو فرمایا کرتے تھے وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ارے وہ تو اتنا بڑا تھا کہ اس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، اور اس کی بڑائی کا کیا پوچھتے ہو؟ اور وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے ایک نماز پڑھی تھی، اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا۔ اور اس کی بڑائی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس قبرستان کو جنت قرار دے دیا تھا۔ اس کی بڑائی کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا تو جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا تھا تو میکائیل آ جاتا تھا، پیشانی پہ بل پڑتے تھے، فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ اور اس کی بڑائی کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ جب وضو کرتا تھا صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور وہ تو وہ تھا کہ نبی تھوکتے تھے تو صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتا تھا۔ ارے وہ تو وہ تھا، کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں کہ جو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ اسے دیکھ لیتا تھا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا تھا۔ اس سے بڑا لا کے تو دکھاؤ۔ کائنات کا کوئی شخص اس سے بڑا لا کے دکھا سکتا؟ تم کس کے وارث بن رہے ہو ان سکولوں میں پڑھ کے؟ اور ان مدارس کی طرف رخ کرو، ان مساجد کو آباد کرو، اپنے بچوں کو ان مساجد و مدارس میں بھیجو۔ اللہ کی قسم تمہارے بچے جناب محمد کے وارث بن جائیں گے صلی اللہ ہو۔ اصل میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے وارث ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو کہ وہ کون تھا، وہ کون تھا۔ اللہ تو بتا کون تھا۔
فرمایا وہ والضحیٰ کے چہرے والا تھا، وہ واللیل کی کالی زلفوں والا تھا، وہ علم نشرہ کے سینے والا تھا، وہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ شفتین کے ہونٹوں والا تھا، وہ یاسین کے دانتوں والا تھا، وہ ما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا تھا، وہ ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا تھا، یا ایھا المدثر کے کمبل والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی رحمت والا تھا۔ ارے وہ تو سبحان الذی اسری بعبدہ کے معراج والا تھا۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس کی ہما گھیری والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا تھا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا تھا، والعصر کے زمانے والا تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ بشیر و نذیر کی حیثیت والا تھا، رؤوف و رحیم کی صفت والا تھا۔ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جس کے یہ بچے وارث ہوئے ہیں، یہ بچیاں وارث ہوئی ہیں، وہ سراج منیرہ کی عظمت والا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو ورفعنا لک ذکرک کی شان والا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ تمہیں پتا ہو تو یہ مساجد اس طرح ویران نہ ہو، یہ مدارس اس طرح بے آباد نہ ہو۔ اگر تجھے مجھے علم ہو کہ ان میں پڑھنے والا کن کا وارث ہوگا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کریم سے تعلق جوڑیے اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا۔ یہ تمہیں بتلائیں گے پھر گھروں میں کہ آؤ کامیابی چاہتے ہو تو کس کے نقش قدم پہ چلو؟ کس کے نقش قدم پہ؟ بس جو رسول اللہ کو کرتے دیکھو وہ صحیح البخاری ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، صحابہ کرام کو دیکھیے کس طرح نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہے، کائنات کا امام، ساری کائنات کا رہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا آج مسجد میں آیا۔ لوگوں نے عجیب ماجرا دیکھا، کائنات کا امام مسجد میں آیا تو نبی کائنات نے اپنے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ نبی نے اپنے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ کائنات کے امام کے ہاتھ پر صحابہ کی نگاہ پڑی کہ رحمت کائنات سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے۔ نقش قدم پہ چلنا یہ ہے۔ صحابہ نے نہیں کہا محبوب ہم بھی بنوا کے پہن لیں۔ محبوب کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، صحابہ گئے اپنی اپنی استطاعت، طاقت، ہمت کے مطابق سونے کی انگوٹھیاں پہن کے آ گئے۔ آپ نے انگوٹھیاں کیوں پہنی ہیں؟ کہا ہمارے آقا نے پہنی ہے۔ ہم نے اس لیے پہنی ہے کہ ہمارے آقا نے پہنی ہے۔ ادھر صحابہ انگوٹھیاں پہن کے آئے، ادھر آسمان سے جبریل رب کا پیغام لے کے آ گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سونا مردوں پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ سونا مردوں پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ کائنات کا امام اٹھا، صحابہ کے مجمع میں رحمت کائنات کھڑے ہوئے۔ نبی کائنات نے صحابہ کے سامنے اپنے ہاتھ سے فَنَبَذَهُ، رسول ہاشمی نے اپنے ہاتھ سے یوں انگوٹھی کو اتارا۔
کائنات کے امام نے انگوٹھی اتار کے کہا قال انی لن البسہ ابدا، او لوگو آج کے بعد میں محمد زندگی میں کبھی یہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا، کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ یہ ہے نقش قدم پہ چلنا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کائنات کا امام انگوٹھی اتار رہا ہے۔ اب صحابہ نے یہ انتظار نہیں کیا رسول اللہ ہمیں حکم دیں کہ صحابہ تم بھی انگوٹھیاں اتار دو تو ہم انگوٹھیاں اتاریں گے، یہ نہیں سوچا۔ اس کا یہ مطلب نہیں نبی حکم دے گا اور صحابہ تم دیکھ رہے ہو نبی اتار رہا ہے، فاتبعونی، چلو اس کے قدموں پہ قدم رکھو، پوچھنے کی بھی اجازت۔ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، لوگ اپنے آقا کو اتارتے ہوئے دیکھتے ہیں، سارے صحابہ نے اسی وقت اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار ڈالی، چونکہ چنانچہ نہیں، اگرچہ مگرچہ نہیں، دیکھیں گے، سوچیں گے، ابا جی سے پوچھیں گے، مولوی صاحب سے پوچھیں گے، امام صاحب سے پوچھیں گے، خطیب صاحب سے پوچھیں گے، پھر عمل کریں گے۔ نہیں، مومن کی نشانی کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ والرسول لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ادھر سنتے ہیں ادھر فوراً اس پر، ادھر دیکھتے ہیں فوراً اس پر۔ ہماری طرح کے تھے وہ صحابہ؟ شرم نہیں آتی ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہوئے، ان صحابہ کو گالی دیتے ہوئے، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہوئے، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے، جن صحابہ نے مر جانا تو گوارا کر لیا، محمد سے بے وفائی کرنا گوارا نہیں کی۔ یہ تو صحیح البخاری کی حدیث ہے نا، صحیح المسلم میں حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص کو پتہ نہ چلا، مسئلے کا علم نہ ہوا کہ سونا حرام ہو گیا، وہ انگوٹھی پہنے ہوئے مسجد میں آ گیا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے مسجد میں آ گیا۔ اب جو وہ آیا نا مسجد میں، سامنے رسول اللہ کھڑے تھے، رحمت کائنات کی نگاہ پڑی اس کے ہاتھ پہ، کائنات کے امام جناب محمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کے یوں پکڑ کے مسجد نبوی کے صحن میں پھینک دی، اور صحن میں پھینکتے ہوئے فرمایا بتاؤ تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر جہنم کی آگ کا انگارہ رکھے؟ کبھی سوچا ہے دو دو چار چار سونے کی انگوٹھیاں پہننے والوں، دعوے عشق کے کرتے ہو، محبت کے کرتے ہو، جی بڑا پیار ہے نبی پاک سے ہمیں، بڑی محبت ہے نبی پاک سے ہمیں، ہم نے بڑے نعرے لگائے ہیں، بڑے جلسے کروائے ہیں، بڑی جھنڈیاں لگائی ہیں، بڑے کمکمے سجائے ہیں، بڑی دیگیں پکائی ہیں، بڑے آرائشی دروازے بنائے ہیں، بڑی پہاڑیاں بنائی ہیں، بڑی محبت ہے ہمیں، بڑا پیار ہے، ہاتھ پہ دو دو چار چار سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا، نکاح کے لیے میں گیا، نکاح پڑھانے کے لیے، تو میں نکاح پڑھانے لگا، اس کا ہاتھ میں نے دیکھا 3 انگوٹھیاں اس نے سونے کی پہن رکھی تھی،
وہابی اہل حدیث ہے. پیٹو دل کو کہ روم جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. کیا ہو گیا اہل حدیث ہو؟ کس ڈگر پہ چل نکلے ہم؟ کون سا رستہ اختیار کر لیا ہم نے؟ اہل حدیث ہو کے کائنات کے امام کے فرمان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. کائنات کا امام کہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، پھر پہننا جائز ہے. کائنات کے امام نے کہا سود حرام ہے، کھانا جائز ہے. کائنات کے امام نے کہا سود حرام ہے، کھانا جائز ہے. اس کو کیسے حلال کیا ہے تم نے؟ جس طرح سود حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے، اسی طرح سونا بھی حرام ہے. اس کو تو نے کیسے حلال کیا ہے؟ کہ ہاتھ پہ انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، پھر یہیں پہ بس نہیں، بازو پہ بریسلٹ پہن رکھی ہے، گلے میں زنجیر پہن رکھی ہے. اور اگر کوئی مسلمان یورپ سے آیا ہو تو اس کو دھیان سے دیکھو، کانوں میں بالیاں بھی پہن رکھی ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. انہیں مسلمان کہتے ہو؟ انہیں نبی کے محب اور عاشق کہتے ہو؟ انہیں نبی کے دیوانے اور پروانے کہتے ہو؟ انہیں نبی کے شدائی اور ادائی کہتے ہو؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو. ان آنے والوں کو دیکھ کر ہی تو یہ یورپ والے ہر سال میرے محبوب کے خاکے چھاپتے ہیں، میرے نبی کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تمہاری جھوٹی محبتوں کو دیکھ کر دشمن آج شیر بنا ہوا ہے. مومنوں، مسلمانوں، اگر میری اور آپ کی محبت سچی ہوتی، اللہ کی قسم کوئی نبی کے خاکے چھاپنے کی جرت کر سکتا؟ قصور تو ہمارا ہے، خطا تو ہماری ہے، جرم تو ہمارا ہے. ہم نے آقا سے کتنا پیار کیا، آقا سے کتنی محبت کی. میں نے کہا بھائی یہ اتار دو، میں نکاح پھر پڑھاؤں گا، پہلے اتارو اس کو. اس نے نہ دو پکڑ کے اتار دی، ایک پہنے رکھی. میں نے کہا یہ بھی اتارو. آندھا افسا بے نہیں لیندی. میں کیوں؟ آندھا یہ سسرال والوں نے پہنائی ہے، یہ سسرال والوں نے پہنائی ہے. محبت دیکھو. میں نے کہا تو مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. قرآن نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، تو سسرال کی بات کرتا ہے. آسمان والا کہتا ہے تمہارے ماں باپ ایک جانب، تمہارے بہن بھائی ایک جانب، تمہارے بیوی بچے ایک جانب، تمہارے عزیز و اقارب ایک جانب، تمہارے رشتہ دار ایک جانب، تمہاری برادری ایک جانب، تمہارا قوم قبیلہ ایک جانب، تمہارا مال و دولت ایک جانب، تمہاری تجارت ایک جانب، تمہاری کوٹھی بنگلہ بلڈنگ ایک جانب. نہیں، مجھے کہنے دو ساری کائنات ایک جانب، آمینہ کا لال اکیلا ایک جانب. ساری کائنات چاہتی ہے چلی جائے، محمد کی محبت میں ہاتھ نہ نبھائے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث. یارو سوچو تو صحیح، ذرا غور و فکر کرو تو صحیح، ذرا توجہ دو تو صحیح. خرابی ہے کہاں؟ اس خرابی کو تلاش کرو. آج اہل حدیثوں کے گھرانوں میں پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑایا جائے،
یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے بڑوں نے تو کٹ جانا گوارا کر لیا، محمد کی سنت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ یارو، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے پھینک ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اب انگوٹھی مسجد نبوی کے صحن میں پڑی ہے۔ انگوٹھی کہاں پڑی ہے؟ مسجد نبوی کے صحن میں پڑی ہے۔ صحابہ آ جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، انگوٹھی مسجد نبوی کے صحن میں پڑی ہے۔ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار؟ بولو، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک وہ محب تھے، ایک وہ پیار کرنے والے تھے۔ ماشاءاللہ، شیخ صاحب بھی تشریف۔ ماشاءاللہ، حضرت شیخ تشریف لے آئے، یہ مفصل اور مدلل گفتگو فرمائیں گے۔ ہاں جی، مسجد نبوی کے صحن میں پڑی ہے۔ کوئی اس انگوٹھی کو اٹھانے کے لیے تیار؟ صحابہ میں سے کوئی انگوٹھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا محب جو ہے، آپ آئے ہیں مسجد میں، ٹوٹے ہوئے پلاسٹک کے سلیپر چھپاتے پھرتے ہیں کہ آج عاشق آئے ہیں کہ یہ پلاسٹک کے سلیپر چرا کے نہ لے جائیں، اور تنقید کرتے ہو ان صحابہ پر، نبی کے ان جانثاروں اور وفاداروں پر جن کی محبت کا عالم یہ ہے، جن کی عقیدت و ارادت کا عالم یہ ہے، جن کی شیفتگی اور فریفتگی کا عالم یہ ہے کہ جو انگوٹھی نبی نے پکڑ کے اس کے ہاتھ سے پھینک دی ہے، اس کو اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سچے محب اس انگوٹھی کی طرف دیکھنا بھی پسند ہے۔ ان صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا۔ کیسے انہوں نے پیروی کر کے دکھائی ہے، بات یاد ہے؟ کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آپ کا کہا ماننا ہے، آپ کے ارشادات کو تسلیم کرنا ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا طوق اپنے گلے میں پہننا ہے۔ دنیا والوں، کامیابی چاہتے ہو، اہل حدیث کی دعوت پہ کام لگاؤ، اہل حدیث کی صدا پہ کام لگاؤ، اہل حدیث کی آواز پہ کام لگاؤ۔ ہم نہیں تمہیں کہتے رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمارے بڑوں کی مان لو، ہم کہتے ہیں ساری کائنات کو چھوڑ کر اکیلے محمد مصطفیٰ کی مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم؟ نبی کی اتباع کے لیے تیار ہیں ہم؟ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا آنا اور جانا، ہمارا سونا اور جاگنا، ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا چلنا اور ٹھہرنا، ہماری معیشت اور معاشرت، ہماری ثقافت اور تجارت، ہماری عبادت اور ریاضت امام کائنات جناب محمد کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ذرا اپنا کے دیکھو، دل لگا کے دیکھو، اس پہ اپنے آپ کو جما کے دیکھو۔ اللہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کے تمہیں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا۔ اطاعت کا طوق پہننا، اتباع کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ دنیا میں عزت عطا کرے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ مفصل خطاب فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔